اب اگلی بات کہ اس تزکیہ کو، اب تزکیہ کے راستے پر چلنا کیسے؟ پہلے تو یہ چیزیں چیک کر لینی ہے کہ میری زندگی میں یہ معاملہ تو نہیں ہے۔ اب تزکیہ حاصل کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے قرآن جو میں نے حقوق بتایا اس طرح جڑنا ہے۔ پھر آج کا جو مسئلہ ہے نا وہ یہ کہ ظاہرین الفاظ کو ہم درست کر لیتے ہیں، وہ کرنے ہیں، اس کا ترجمہ تفسیر بھی بنیادی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، لیکن ہر آیت قرآن کے ہر لفظ کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت اور پیغام ہے جس کا تزکیہ اور عمل دونوں کے ساتھ تعلق ہے۔ ان پیغامات کو ہم ڈی کوڈ نہیں کر رہے۔ آج وہ غور و فکر والا، تدبر والا، حکمت والا، پیغامات والا قرآن نہیں سمجھ رہے۔ اس قرآن کے الفاظ کو سمجھنا ہے، اس کو سمجھ کے اس کے پیچھے جو رب کا پیغام ہے، جو حکمت ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو اپنی ذات کے ساتھ جوڑنا ہے، اور پھر اپنا جائزہ لے کر اس قرآن کی آیت کے ذریعے اس کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے۔ یہ ایک تزکیے کا راستہ ہے۔ ظاہری الفاظ کے ساتھ جڑ گئے لیکن اس کے جو پیچھے پیغامات ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ کو مثال دے دوں، یہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیطان کا واقعہ معروف، ہر بندہ سنتا ہے، سب بندے کو پتہ جی ہاں جی آدم نے اور شیطان نے ورگلایا، پھر انہوں نے پھل کھا لیا، ان کے سطر کھل گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا زمین میں تو جو یہ قرآن کی آیات کا یہ واقعات بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، جو علماء کرام ہیں وہ بھی بیان کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے پیغامات کیا ہیں؟ ایک صرف میں مثال کے طور پر رکھ کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے، قرآن کو سمجھنے میں ہم سے غلطی کہاں پہ ہو رہی ہے۔ ایک پیغام حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کے واقعے سے ایک بڑا پیغام، باقی لمبی لسٹ ہے، بہت لمبی لسٹ ہے پیغامات کی۔ پہلا پیغام یہ کہ غلطی کر کے دلائل دینا اور اڑ جانا شیطان کی سنت ہے، اور غلطی کر کے قبول کر لینا اور شرمندہ ہو کے معافی مانگنا آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ ہے پیغام اس کے پیچھے۔ یہ ہماری زندگی میں یہ چیز ایک میسج آ جائے ہماری زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ شیطان نے غلطی کر کے کہتا انا خیر منہ، او بھائی تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یا اللہ میں ایسے بہتر ہوں، یہ مٹی سے بنا میں آگ سے بنا۔ غلطی کرنا، رب کی نافرمانی کرنا اور اس پر پھر اڑ کے دلائل دینا شیطان کی سنت ہے۔ اور آدم علیہ السلام نے اگر جب وہ کھا لیا اور فوراً پتہ چل گیا غلطی ہوگی، تو انہوں نے یہ نہیں کہا یا اللہ میری تو بڈھی نے مروایا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں لگن دیتا، منتہائی نہیں کرنے دیتا، انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا۔ یہ آج پیغام سیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ یہ میں نے آپ کو ایک سیمپل بتایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس واقعے میں 10-15 اتنے بڑے بڑے پیغامات ہیں، وہ اگر ہم اس کو ڈی کوڈ کر دیں تو ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے۔ ہم اس طرح قرآن کو نہیں سمجھ رہے، اس کو اپنی زندگی کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں یہ واقعہ وہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں سب سے زیادہ واقعہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ تھا، ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک جملہ، ایک ایک آیت کا ہماری زندگی کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے۔ اس طرح قرآن سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے آج۔ اور اب اس کو ایک سادہ مثال سے بات کو سمجھا دیتا ہوں کہ آج یہ تزکیہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم مسلمانوں میں اجتماعی طور پر خرابی ہے۔ آپ ایک زمین ہے، آپ نے اس کو کاشت کرنا ہے، سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلا کام آپ یہ کرتے ہیں کہ اس کی جو جڑی بوٹیاں ہیں، جو ایسی خاردار جھاڑیاں ہیں، وہ پہلے آپ صاف کرتے ہیں۔ بڑی دیر ہوگی ہو نا، زمین پرانی پڑی ہو تو گھاس اگا ہوگا، جھاڑیاں ہوگی، معاملات ایسے ہوئے ہوں گے، ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے کام کیا کرتے ہیں؟ وہ جھاڑیاں اور بے فضول گھاس اس کو صاف کرتے ہیں۔ یہاں پر تزکیہ اور ایمان لانا ہے۔ سب سے پہلے گناہ، جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے اس کو صاف کرنا ہوگا۔ جب تک بڑے گناہوں سے اس دل کی صفائی نہیں کریں گے، جتنا مرضی زور لگا لیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس زمین کی طرح کہ جو بنجر پڑی ہوئی تھی، اب اس میں ایمان کا بیج بونا اور فصل لینی ہے ایمان کی، تو اب پہلے آپ کو جڑی بوٹیاں اور گھاس صاف کرنا پڑے گا، اور وہ ہیں گناہ کبیرہ۔ بڑے بڑے گناہوں سے اس کو صاف کرنا ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ پھر آپ زمین کو کرتے ہیں، پھر اس میں ہل چلاتے ہیں۔
ہل چلا کے کیا کرنا ہے، آپ نے اس جگہ کو بڑے بڑے گناہوں سے صاف کیا، پھر آپ نے ہل چلا کر اس میں ایمان کا بیج بویا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر آپ کیا کرتے ہیں، پھر اس کو ٹائم پر پانی دیتے ہیں، پھر ٹائم پر اس کی کھاد ڈالتے ہیں، ٹائم پر اس کو جناب علی ڈی اے پی ڈالتے ہیں، ٹائم پر اس کی جناب علی وہ جناب علی سپرے کرتے ہیں نا یہ۔ آپ نے ٹائم پر قرآن کی چھڑکاؤ کرنا ہے، ٹائم پر آپ نے نماز کو ادا کرنا ہے، ٹائم پر آپ نے فرائض کو ادا کرنا ہے، ٹائم پر آپ نے جو بھی گناہ بڑے بڑے ہیں ان کو اس فصل میں آنے نہیں دینا، کہیں وہ سپرے کے بغیر وہ فصل خراب نہ ہو جائے۔ اس طرح اس دل کی فصل کو آپ نے اگانا ہے۔ پھر ایمان کی فصل جتنا آپ قرآن ڈالتے جائیں گے، جتنی آپ نمازیں ڈالتے جائیں گے، جتنا آپ روزے ڈالتے جائیں گے، جتنے آپ حج عمرے ڈالتے جائیں گے، جتنا آپ حلال روزی ڈالتے رہیں گے، جتنے آپ کی شادیاں سنت کے مطابق ہوتی رہیں گی، جتنی آپ کی غمیاں سنت کے مطابق ہوتی، جتنے آپ مسلمان سے مومن تک کا سفر کرتے رہیں گے، یہ ساری چیزیں جتنی جتنی کھاد، جتنی جتنی سپرے، جتنا جتنا پانی اور جتنا جتنا آپ سپرے کرتے رہیں گے، آپ کی فصل پیداوار بڑھنی شروع ہو جائے گی، یہاں پر ایمان بڑھنا شروع ہو جائے گا، پھر عمل کرنا بڑا معمولی رہے گا، رب کے ساتھ ڈائریکٹ آپ کا قرب اللہ تعالیٰ بن جائے گا۔ اس طرح یہاں پر ایمان کی فصل کو اگانا ہے، تو یہ تزکیہ کرنا ہے۔ اگلی بات وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ، وہ کس لیے آئے؟ تاکہ آپ کو حلال حرام واضح کر دیں۔ آج سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ حلال حرام بڑے واضح ہیں، جھوٹ کا کوئی اختلاف ہے، وعدہ خلافی کا کوئی اختلاف ہے، سود کا کوئی اختلاف ہے، کوئی بے حیائی کا اختلاف ہے، کوئی جناب علی کوئی کسی اور چیز کا کہ حرام روزی کمانی چاہیے کوئی اختلاف ہے، کوئی اختلاف ہے، نماز نہیں پڑھنی چاہیے کوئی اختلاف ہے، روزے میں کوئی اختلاف ہے، کوئی حج عمرے میں اختلاف ہے، کوئی بڑے اختلاف نہیں ہے۔ عمل کی طرف ہم نہیں آتے، ہم ان سوالات کو کرتے ہیں جن کا ہماری زندگی کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، اور قرآن نے کہا ہے جن کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے نا، وہ متشابہات اور ایسی یہ کیسے ہوا ہوگا، وہ کیسے ہوا ہوگا، اس طرح کیسے ہوگا، اور قرآن نے اس کی حوصلہ شکنی کی، یہ ایسے سوالات مت کرو جس کا تمہاری زندگی کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ حلال حرام واضح ہو گیا ہے، کسی سے پوچھو بھائی تم نے آج 5 نمازیں تکبیر اولیٰ سے پڑھی؟ نہیں نمازیں تو نہیں پڑھی، لیکن مفتی صاحب مسئلہ دسو نہیں تھے، منو نہیں سمجھ آ رہی تاری گل۔ قرآن کبھی زندگی میں کھول کر سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں قرآن سمجھ کر نہیں پڑھا، لیکن مفتی صاحب مسئلہ من دسو تجھے کس طرح کیتا ہے۔ اچھا جی تم نے آج نبی کو اللہ کے نبی کی حدیث آج کے دن پڑھی یا کوئی سیکھنے کو؟ نہیں وہ بھی نہیں پڑھی، لیکن مسئلہ دسو انہوں نے کی ہے۔ ہم اختلافی مسائل میں پڑھ کر اپنی ساری توانائیاں برباد کر لیتے ہیں، جو اصل حلال اور حرام بالکل سیدھا سیدھا دین عام بننے کے لیے جو ہے، جس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، اس میں صرف اور صرف عمل پر زور دینا ہے، اس سے ہم دور ہیں۔ اختلافی اور متشابہات چیزوں میں پڑھ کر، وہ محرم کا مہینہ آ جائے، چاہے وہ ربیع الاول کا آ جائے، چاہے کوئی اور آ جائے، ہم 2 گھنٹے ویسے کرتے ہیں، اور جب عمل کی دنیا میں چیک کریں تو کہ جی بالکل خالی ہے، پلے کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ہمیں بحث کرنی بڑی اچھی آتی ہے۔ وہ حلال حرام بالکل عام بندے کے لیے آسان کرنے کے لیے آئے تھے، ہم نے اس پر زور دینا ہے۔ پھر کیا؟ والحکمہ، وہ حکمت سکھلانے کے لیے آئے۔ یہ بھی آج ہم مسلمانوں میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ حکمت کو 2 چیزوں میں سمجھ لیں، جب اس طرح آپ دین کے ساتھ جڑیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو 2 چیزیں عطا کر دے گا۔ کیا عطا کر دیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ مَن یشاء، جسے چاہے حکمت دے، وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جسے یہ حکمت دی گئی اسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خیر کثیر، بہت بڑا حصہ دے دیا گیا۔ یہ حکمت کیا ہے؟ جب آپ قرآن کے ساتھ اس طرح جڑ جائیں گے، آپ کا تزکیہ ہو گیا، آپ حلال حرام کو واضح سمجھ کر، اس کو حلال کو حلال سمجھ کر، حرام کو حرام سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ حکمت کی نعمت عطا فرمائے گا۔ اب حکمت سکھلانے کے لیے آئے۔ پہلا حکمت کا پہلو کیا ہے؟ دنیاوی لحاظ سے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا فہم دے دے گا، معاملہ فہم بن جائیں گے۔ کس طرح؟ جس طرح حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی فیصلہ کرنے کی، معاملہ فہم، آپ کو مسئلہ پڑے گا، اللہ آپ کو توفیق عطا فرما دے گا، آپ معاملے کو سمجھ کر اس کا صحیح حل پر پہنچ جائیں گے۔ اور اس سے بڑا کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کا آپ کو صحیح فہم عطا فرما دے گا۔
آپ جو پیغامات میں نے آپ کو ایک سیمپل کے طور پر رکھا ہے، اس طرح کے پیغامات آپ کو سمجھ آنے شروع ہو جائیں گے. قرآن کا حکمت کا جو پہلو ہے وہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. اور جب یہ دونوں حکمتیں، دنیاوی معاملات بھی اور قرآن و حدیث کا فہم، یہ دونوں چیزیں جڑ جائیں گی، پھر وہ کہتے ہیں یہ صاحب بصیرت ہے. یہ بندہ دیکھ لیتا ہے کہ اس بات کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، اس کو یہ سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے. یہ 4 چیزیں ہوگی: قرآن کے حقوق، تزکیہ، حلال حرام واضح کرنے کے لیے آئے، اور حکمت سکھلانے کے لیے. اگلی 3 باتیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. 3 اور بڑے مقاصد ہیں، آپ کو گواہی دینے کے لیے، آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. جلدی سے بتا دوں شاہد کیسے. شاہد ایک قولی شہادت ہے، ایک فعلی شہادت ہے، کہ ایک زبان سے شہادت دینی، ایک عملی طور پر شہادت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں زبان کے ساتھ بھی شہادت دے گے، قرآن ہمیں دے گے، احادیث کی شکل میں دے گے، اور عملی طور پر اس دین کو عملی طور پر خود کر کے بتا گے کہ اس طرح عمل کرنا ہے اور اس طرح شہادت دینی ہے. اور پھر قیامت والے دن بھی تمام امتوں پر وہ شاہد ہوں گے. وہ کس طرح؟ وہ کہیں گے یا اللہ تو جو قرآن میرے اوپر بھیجا تھا وہاں پر لکھا ہوا تھا، اس قوم نے مانا اور اس قوم نے نہیں مانا، وہاں پر بھی گواہ ہوں گے. پھر آپ کے جانے کے بعد ہمیں شاہد بنا دیا گیا. کس طرح شاہد بنا دیا گیا؟ وہ کہا گیا یہ دوسرے پارے میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اس طرح تم ایک امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں. ہم نے کیسے گواہی دینی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اس دنیا سے، اب اس دین کو ہم نے گواہی دینی ہے. زبان کے ساتھ کیسے؟ اس قرآن کے ساتھ، ان احادیث کے ساتھ جڑ کر پھر اپنا عملی طور پر گواہی دینی ہے کہ یہ دین ہمارا سچا ہے. اور اس سے سب سے بہترین اور اعلیٰ شہادت بھلا کیا ہے؟ کہ اللہ سے شہادت کی موت مانگے اور آپ اپنی گردن کٹا کر خون پیش کر یہ گواہی دے جائیں کہ اللہ کا دین سچا تھا، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں. اور اسی طرح پھر قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ انبیاء کے بعد صدیقین، شہداء، صالحین میں سے گواہ کھڑا کریں گے. ان کو یہ مرتبہ دیں گے کہ بھائی یہ تم دنیا میں قولی، فعلی اور جانی شہادت دے کے آئے ہو، آج بھی تم گواہی دو کیونکہ تم معتبر گواہ ہو. وہ پھر گواہی دیں گے کہ یا اللہ اس امت نے تمہاری بات مانی اور اس نے آپ کے دین کی بات نہیں مانی. ہمیں اللہ تعالیٰ نے گواہ بنایا، اور گواہ ہمیشہ معتبر ہوتا ہے. معتبر بندہ نہ ہو تو وہ گواہ نہیں بنتا. اور معتبر تبھی بنیں گے جب اس طرح قرآن و حدیث کو سمجھیں گے، ان مقاصد کو سمجھیں گے، تو پھر ہم گواہی دینے والوں میں شامل ہو جائیں گے. نہیں تو گواہی دینے والوں میں شامل نہیں ہوں گے. اور آخری بات، 7 مقاصد پھر گناتا ہوں: قرآن کی تلاوت، تزکیہ، حلال حرام، حکمت سکھلانے کے لیے آئے، گواہی دینے کے لیے، 7 خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے کہ یہ اچھے کام کرو گے تو جنت ملے گی، برے کام کرو گے تو جہنم ملے گی. 7 ہو گئے. اور 8واں ان تمام کے اوپر سب سے اعلیٰ اور افضل کام جو ہمارے ذمہ ہے، جس کو ہم بولے پڑے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. کہ اس دین کو اس نظام کے طور پر کسی جگہ زمین پر نافذ کرنا ہے. کہاں پر بھولے پڑے ہیں؟ اگر ہم نے اس نظام کو نافذ کرنے کی کوشش نہ کی، کسی کی معاونت نہ کی، جس درجے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دینا ہم نے نہیں کی، تو آگے جا کے جواب دینا پڑے گا. اس دین کو نظام کے طور پر نافذ کرنا ہے. کہاں پر کوشش ہو رہی ہے؟ کسی نے تبلیغ کو پکڑا ہوا ہے، کسی نے جہاد کو پکڑا ہوا ہے، کسی نے صوفیزم کے نام پر تزکیہ اور چلوں کو پکڑا ہوا ہے، کسی نے جناب علی الیکشن کو پکڑا ہوا ہے، کسی نے کچھ پکڑا ہوا ہے. ہر بندہ اپنی اپنی چیز پکڑ کر اور اپنے اپنے طریقے کے مطابق ہی چلا رہا ہے. قرآن و سنت کے مطابق اس کو چیک ہی نہیں کیا جا رہا کہ یہ راستہ بھی ٹھیک ہے کہ نہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم فرقہ میں پڑ چکے ہیں. جب تک ہم فرقے سے جان نہیں چھڑائیں گے، ہم اس کنویں کے مینڈک بننا بند نہیں کریں گے، اس کنویں سے باہر نہیں نکلیں گے، تو ہمیں حق کتنا بڑا ہے حق سمجھ نہیں آئے گا. کیونکہ ہمیں سکھلا دیا کہ تو پیدائشی طور پر اس فرقے میں پیدا ہوا ہے تو بس یہی ہے، تو اس میں پیدا ہوا ہے تو بس یہی ہے. تو نے کسی اور عالم دین کو نہیں سمجھنا، کسی اور کی بات نہیں سننی، نہیں تو گمراہ ہو جاؤ گے. بس اپنے مولوی، اپنی مسجد، اپنا فرقہ اور اپنے جناب بات کرنی ہے. کسی اور کو صحیح کہنا نہیں ہے اور اپنے کو غلط کہنا نہیں ہے.
جب تک ہم ان چیزوں سے باہر نہیں نکلیں گے تب تک دین کے جو صحیح راستہ ہے، جو اس کی منزل اور جو اس کا مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو 8 مقاصد میں نے آج آپ کو بتائے ہیں، پھر بار بار دہرا رہا ہوں۔ قرآن کے 8 حقوق بتائے ہیں، پھر دہرا دیتا ہوں، نئی بائی آئی ہیں۔ ناظرہ کے ساتھ جڑنا ہے، اس کا ترجمہ، اس کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد کرنا ہے، اس میں غور و فکر کرنا ہے اور بنیادی فہم حاصل کرنا ہے، پھر اس کو 5-6 فٹ پر نافذ کرنا ہے، پھر اپنے گھر پر نافذ کرنا ہے، اور پھر پاکستان کی بات کریں، یہاں پر اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ ابھی الیکشن آ جائے گی، کوئی ایک پارٹی کی طرف رو رہا ہوگا، کوئی اور پارٹی کی طرف جا رہا ہوگا، نمازیں ہم سارے پڑھی جا رہے ہیں، تجدید ساری ہمیں ابھی یہی سمجھ نہیں آئی کہ سب سے پہلے کسی کو ووٹ دینے کی بنیادی وجہ بلا کیا، اس کا عقیدہ ہوتا ہے۔ اور ہمارے پاکستان میں 70-80% سے زیادہ ان لوگوں کو ہم دیندار لوگ ووٹ دے رہے ہیں جو مجاور بنے ہیں، جو گدی نشین ہیں، جو جناب ان لوگوں کے مال لوٹ کر کھا رہے ہیں، جو کرپشن پہ پڑے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ٹھیک ہے بھائی، ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ دین ہمیں کہتا گیا۔ یہ بھی الیکشن آئیں گے، ابھی یہ پھر موقع ملا بات کروں گا، کسی کا عقیدہ چیک کر کے کسی کو ووٹ دیں اور اس کی سپورٹ کریں، نہیں تو جس نے جس کو سپورٹ کی قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ وہ قبروں کو سجدہ کرنے والے ہوں گے، وہ جناب نے چادریں چڑھانے والے ہوں گے۔ میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن بڑی سیدھی سیدھی بات ہے، آپ نے عقیدہ چیک کر کے کسی کو سپورٹ کرنا ہے، دنیاوی مفاد کو پیچھے رکھ لیں۔ اگر اس بندے کا عقیدہ درست نہیں ہے تو اس کا ساتھ مت دیں، آگے ہمارے پلے کچھ نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ آگے جا کے صاحب دینا ہوگا، تو نمازیں اور تہجدیں تو بڑی تیری کٹھی تھی، تو نے تو میرا جس بندے کے پیچھے جس کو تو نے سپورٹ کی تھی اس کا عقیدہ ہی مشرکانہ تھا۔ آج مجھے بتائیں کہ اسمبلی میں بیٹھے کتنے % لوگ ہیں جن کا عقیدہ درست ہے؟ میں کسی ایک ہی بات نہیں کر رہا، میں نے آپ کو اصول بتا دیا، چیک کر لیں۔ اور خالی پھر اس کے بعد اور چیزیں بھی چیک کرنے والی ہیں، یہ چیک کر لیں، آگے جا کے پوچھ ہوگی کہ تو نے تو بھائی اس بندے کی سپورٹ کی تھی جو تجھے، تو خود ممبر پر ان مساجد میں جاتا تھا جو کہتے تھے یہ حرام، یہ حرام، یہ بدعت، یہ مشرک، یہ مشرک، یہ مشرک، اور جب کسی کا انتخاب کا ٹائم آیا تھا اور اس وقت تو سب بھول کے اس کے مجھے میرا ذاتی مفاد ہے، میرا تھانے کا کام کرے گا، میرا کچہری کا کام کرے گا، میرے سے مفاد یہ ہے، مجھے یہ مفاد ہے، تو پھر ان مفادات کی آگے جا کے ساتھ دینا ہوگا۔ یہ انشاءاللہ موقع ملا تو یہ آپ الیکشن آ رہے ہیں، اتنا خطرناک معاملہ ہے، ہم مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے ہم کر کیا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے پوری دنیا میں ہمیں کیا، ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو 8 بڑے مقاصد ہیں، پھر بار بار دہرا رہا ہوں، قرآن کے ساتھ جڑنا ہے، تزکیہ کرنا ہے، حلال حرام واضح ان کو سیکھنا ہے، حکمت سکھلانے کے لیے اس کو سیکھنا ہے، آپ گواہی دینے کے لیے ہم نے گواہ کیسے بننا ہے، آپ خوشخبری دینے والا، آپ ڈرانے والے، اس کو نظام کے طور پر نافذ کر کے دکھا گے، اس طرح اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن و حدیث کے ساتھ جوڑ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمارا محبت کا دعویٰ ہے اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے ہمیں ان مقاصد کو سمجھ کر اس کے مطابق بعمل مسلمان بننے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔